بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے ٹاپک کا عنوان ہے کہ کسی کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے، کسی انسان کو اس سے جڑی ناپسندیدہ یادوں کو یا کسی ماضی کے تلخ واقعہ یا حقیقت کو ہم کیسے بھلا سکتے ہیں۔ ہاؤ ٹو فارگیٹ سم ون۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کسی انسان یا کسی واقعہ کو بھلانے کی کوشش کرنا بذات خود ایک بہت بڑی تکنیکی غلطی ہے۔ علم نفسیات میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے ریباؤنڈ ایفیکٹ کہتے ہیں، یعنی کہ جب ہم کسی چیز کو جتنا بھی بھلانے کی کوشش کریں وہ اتنا ہی زیادہ یاد آتی ہے، ریباؤنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کو یاد کرتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو بھلانا ہے، تو ہر دفعہ جب ہم بھلانے کا ارادہ یا بھلانے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے ہم اس چیز کو یاد کرتے ہیں اور پھر اس کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک تکنیکی غلطی ہے۔ علم نفسیات میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ سفید ہاتھی کے بارے میں نہ سوچیں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلی کیا چیز آئے گی؟ سفید ہاتھی اٹ سیلف آئے گا۔ آپ پہلے سفید ہاتھی کو سوچیں گے، اس کا اپنے ذہن میں خاکہ بنائیں گے، ایک تصویر بنے گی، اور پھر آپ اپنے آپ کو کہیں گے اچھا ہمیں یہ ہدایات ملی ہیں کہ اس کو نہیں سوچنا۔ تو ہم نے ہدایات آپ نے بعد میں اپنے آپ کو بتائیں اور اس سے پہلے آپ نے پورا خاکہ بنا کے اس چیز کو یاد کر لیا، تو اس وجہ سے ریباؤنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ یہی اس دنیا میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے جب ہم کسی واقعہ کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی انسان کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی بات کو شعراء نے بھی اپنی شاعری میں اس طرح بیان کیا ہے کہ انجمن انجمن شناسائی، پھر بھی دل کا نصیب تنہائی، جب بھی دل نے تجھے بھلانا چاہا انتقاماً تیری یاد آئی، اور ہوئے جب آئینے کے سامنے روشنی روشنی سے ٹکرائی۔ اب یہ جو درمیان والا شعر یا مصرع ہے کہ جب بھی دل نے تجھے بھلانا چاہا انتقاماً تیری یاد آئی، اب یہ وہی بات ہے، یہ ریباؤنڈ ایفیکٹ ہے۔ اب سائنس اس کو ڈیفائن کرتی ہے، جو شعراء کی کیفیات یا جو ناکام عاشقان، ناکام عشاق کی جو کیفیات ہوتی ہیں ان کو اب سائنس ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ ریباؤنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، تکنیکی غلطی ہوتی ہے۔ بھلانے کی کوشش کرنا ہی تکنیکی غلطی ہے، آپ اس سے الٹا اس کو بار بار یاد کر رہے ہیں، اپنے ذہن میں لاشعور میں اپنے ڈال رہے ہیں کہ یہ چیز ہے جس کو ہم نے بھلانا ہے، اس کا ایفیکٹ الٹا ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جس چیز کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ذہن سے نکل جائے، آپ نے اس کو بھلانے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ آپ نے ایک عمل کرنا ہے، ایک ٹیکنیک آزمانی ہے جس کو میں نام دیتا ہوں پیوریفیکیشن کا۔ یعنی کہ ہر انسان کی زندگی میں اچھے برے واقعات ہوتے ہیں، تلخ واقعات ہوتے ہیں، زندگی انسان کو سکھاتی ہے، انسان ٹھوکروں سے سیکھتا ہے، انسان دھوکے سے سیکھتا ہے۔ تو یہ جو زندگی میں ہماری زندگی میں جو واقعات ہوتے ہیں یہ سب ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں، ہمیں بہت سے لیسنز دیتے ہیں، اور ہمیں سمجھدار بنا کر، ہمیں وائز بنا کر، ہمیں قابل بنا کر، ہمیں عقل مند بنا کر زندگی میں آگے لے کر چلتے ہیں۔ چاہے ہم نے بزنس میں دھوکہ کھایا، چاہے ہم نے فائنینشیل لاس ہوا، چاہے ہم نے کسی انسان پہ بھروسہ کر کے غلطی کی، یہ سب چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں۔ تو ہماری زندگی میں ایسے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ہم نے ان کے ساتھ پیوریفیکیشن کا پروسیس کرنا ہے۔ پیوریفیکیشن سیلف ڈیلیبریشن کا نام ہے، تھاٹ پروسیس کا نام ہے۔ یعنی آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ جو میری زندگی میں برا واقعہ ہوا تھا میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے، یہ میری زندگی کا حصہ ہے، یہ میری زندگی کی حقیقت ہے، اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میری زندگی کی حقیقت ہے، یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، یہ میرا زندگی کا تجربہ ہے جس نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، اور اس واقعے، اس حقیقت، اس انسان سے یہ سب کچھ سیکھنے کے بعد میں اس سٹیج پہ پہنچا ہوں کہ اب میں سمجھدار ہوں، وائز ہوں، بہتر ہوں، میں لوگوں پر بھروسہ کرنے کے بارے میں بہتر فیصلے کر سکتا ہوں، اور لوگوں کو بہتر طریقے سے جان سکتا ہوں، جان سکتا ہوں، اور میں اپنی زندگی کے فیصلے اپنے آگے بڑھنے کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے بہتر انداز میں اپنی ڈسٹریکشن سے بچ کر آگے کی طرف جا سکتا ہوں۔ تو یہ جو جس طرح کے میں نے ابھی الفاظ بولے ہیں، اس کو سیلف ڈیلیبریٹ کرنا، اپنے آپ سے دہرانا،
اپنے آپ کو سمجھانا، اپنے آپ سے سوچ میں باتیں کرنا، اس کا نام ہے پیوریفیکیشن۔ اور صرف یہ باتیں نہیں کرنی اپنے آپ سے، اس کو ماننا بھی ہے، اس پہ یقین بھی رکھنا ہے کہ اسی میں ہماری بہتری ہوگی۔ ایک کہاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مشکلات میں اس لیے نہیں لے کر آتا کہ ان کو تکلیف پہنچائے، بلکہ اس لیے لے کے جاتا ہے کہ ان کو پیور کر دے، ان کو پاک کر دے، کلینز کر دے، ان کا تزکیہ کر دے۔ تو یہ زندگی کی مشکلات ہمارا تزکیہ کرتی ہیں، ہمیں سائیکلوجیکل ریزیلینس دیتی ہیں، ہمیں سکھاتی ہیں، بشرطے کہ ہم اس کو اس معنوں میں لیں، اور جس کو فلسفہ خیر کہتے ہیں۔ فلسفہ خیر ایک اسلامک کانسیپٹ ہے کہ جب انسان اپنی کسی ایک کام کو کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر لیتا ہے، اچھی نیت سے حسن تدبیر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنا کام پورا کرتا ہے، حسن تدبیر بھی کرتا ہے، اس کے بعد بھی اس کو وہ رزلٹ نہ ملے، کچھ مختلف رزلٹ آئے، تو ہم اس کو فلسفہ خیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اسی میں خیر ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت، کسی کی نیتیں رائے گاہ نہیں جانے دیتا، ہمیں کسی اور طریقے سے زندگی کے کسی اور اسپیکٹ میں ہمیں نواز دیتا ہے۔ اس پہ بھی یقین ہونا ضروری ہے، تو ہی اس نوازنے کو اور اس نعمتوں کو ہم فیل کر پاتے ہیں، ورنہ ہم فیل نہیں کر پاتے۔ تو اپنے آپ سے آپ نے جو پیوریفیکیشن کرنی ہے، اس میں سیلف ڈیلیبریشن بھی ہے، اس میں توکل، اس میں رضا اور اس میں یقین بھی ہے۔ اور جب آپ اس کو مان لیں گے کہ یہ میری زندگی کا حقیقت ہے، سرمایہ ہے، میں نے اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا، اسی نے تو مجھے سکھایا ہے، اسی نے تو مجھے آج وہ بنایا ہے جو میں آج ہوں۔ تو جب ہم ہر ایک واقعے کے ساتھ اس طرح کریں گے، اور ہر ایک انسان جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی یا ہمیں دکھ پہنچایا، اس کی یادوں کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ، اس کے تصور کے ساتھ جب ہم اس طریقے سے سیلف ڈیلیبریشن، پیوریفیکیشن، توکل، رضا اور فلسفہ خیر کو اپلائی کریں گے اپنی لائف میں، تو ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ ہم اس چیز کو، اس شخص کو، اس واقعہ کو بھلائیں۔ ہمارے اندر ایک اطمینان، سکون اتر جائے گا، اور جب ہمارے اندر یہ اطمینان اور سکون آ جائے گا تو ہمارا ذہن خود بخود اس چیز کو زیادہ سوچنا چھوڑ دے گا، اوور تھنکنگ چھوڑ دے گا، ڈیلیبریٹلی اس چیز کو یاد کرنا چھوڑ دے گا، کیونکہ اب ہمارے ذہن کو ایک سکون مل گیا، اور ہمارے ذہن کو آگے نئی وسعتیں، نئی سمتیں، نئی بلندیاں نظر آ رہی ہیں، نئے گولز نظر آ رہے ہیں، نئی اپرچونٹیز نظر آ رہی ہیں، اور ہم آگے کی طرف بڑھیں گے اور اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے۔ اس چیز کو آپ اپنی زندگی میں اپلائی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات، مشکل وقت، مشکل واقعات جو آپ کے ذہن میں ہیں، جو ان کے نفسیاتی اثرات ہیں، یا جو برے لوگوں سے تعلق کے جو نفسیاتی اثرات آپ کے اندر ہیں، وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔